السلام علیکم، ست شری اکال، نمستے اینڈ ویلکم ٹو دی ایم کیز ریل. میرا نام ہے فیضان ملک اور میں ہوں آپ کا میزبان فار دی حسین شام. ریویورز، یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بھی ضرور ہوں گی، بٹ انشاءاللہ ایک انٹرٹینمنٹ سے بھرا ہوا پوڈ کاسٹ آگے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ شروع ہوگا. اچھا، بات کی جائے ٹاپک کی، تو میرا ٹاپک اس چیز کے لیے ہے تھیٹر آرٹسٹ ورسز ٹی وی آرٹسٹ. کیونکہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ لوگ آ جاتے ہیں اور ان میں کوئی ٹیلنٹ یا اسکلز اتنی کوئی خاص نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو تھیٹر تک ہی محدود رہ جاتے ہیں، جو اپنی ٹیلنٹس اور اپنی اسکلز کی بیسس پہ آگے آنے کی کوشش تو کرتے ہیں، بٹ نیپوٹزم اور سفارش وغیرہ ان چیزوں کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میں نے اپنے دو بہت ہی عزیز دوستوں کو دعوت دی ہے، جن میں سے ایک تھیٹر آرٹسٹ ہے اور ایک ٹی وی آرٹسٹ ہے. دونوں ہی بہت ورسٹائل پرسنالٹی ہیں، دونوں ہی بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت اسکلفل ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ میں دونوں ہی بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں. سو دے آر مائی گیسٹ سیرت روشن اینڈ آکاش مفتی. فرسٹ آف آل السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیرت، آپ سے شروع کرتا ہوں. پہلے تو اپنا انٹروڈکشن، اور تھیٹر آرٹسٹ آپ ہیں بیسکلی، تو آپ نے کہاں سے اسٹارٹ اس چیز کو اپنا لیا؟ اچھا، میں جب اپنے اے لیولس کے اندر آیا تھا تو ہم نے ایک شارٹ فلم بنائی تھی. اس کے اندر وہ ایک کہہ لیں کہ بیسک سی شارٹ فلم تھی فار اے کمپٹیشن. تو اس کے اندر آئی پلیڈ دا لیڈ. ٹھیک ہے، تو تب مجھے بالکل اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، اندازہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، آئی واز اے فٹ بال فنیٹک. میرا اس طرف کوئی دھیان تھا ہی نہیں. کبھی ڈرامے وغیرہ دیکھتا تھا بچپن سے، شوق تھا. پھر وہ جب کیا تو لوگوں کو بڑا پسند آیا. میں نے کہا کہ صحیح ہے، اس کے اندر ایکسپریشنس تو بڑے اچھے ہیں اس بندے کے. ٹھیک ہے، تو مجھے تھوڑا سا ایک شوق ڈیولپ ہو گیا. پھر اپنے A2 کے اندر نہیں A1 کے اندر ہی میں نے ایک پلے کیا تھا اپنے اسکول کے اندر، تو وہ اچھا گیا تھا. تو یہ آج سے کتنے سال پہلے کی بات؟ یہ ہے 2017. مطلب آج سے 5-6 سال پہلے. یس. تو آکاش بھائی، آپ اپنا جو ایک اسٹارٹ ہے وہ آپ کتنے سال پہلے آپ نے وہ لیا اور کس طرح کا وہ اسٹارٹ تھا؟ تو میں نے اسٹارٹ لیا تھا، اٹ گوز وے بیک ان 2008 میں. آئی واز اے چائلڈ آرٹسٹ. تو میں نے تب اپنا پہلا ڈرامہ کیا تھا فار ایئر وائی. تو ایک کامک سیریل تھا وہ. تو میں نے وہ اپنا وہاں سے اسٹارٹ لیا. تو اس ٹائم مجھے نہیں تھا کہ میں نے اس فیلڈ میں آنا ہے کہ نہیں، بیکاز آئی نیو کہ کمرشلی ایکٹنگ کرنا بہت مشکل ہے. آج کل ہر لڑکا جو ماڈلنگ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس نے بس ٹی وی پہ آنا ہے. تو آئی اسٹارٹڈ فرام دیٹ. تو مجھے ایک پتہ چلا کہ ہاں آئی کین ایکٹ، سو آئی ورکڈ آن اٹ. پلس میری فیملی بھی اسی میں ہے، تو مجھے کافی پش ملا وہاں سے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا تو میں نے ایک اور ڈرامہ اپنا کیا، سترنگی، جو میرے بہت بڑا تھا. فواد کے ساتھ، ان سب کے ساتھ کیا. تو اب یہ کہ اب میں کمرشلی 2 ڈرامے اور کر رہا ہوں. بالکل. تو پھر میرا وہی تھا کہ میں نے چائلڈ آرٹسٹ سے شروع کیا اور اب میں اسی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. سیرت، جس طرح آکاش نے یہ چیز کہی ہے کہ ان کی فیملی کی طرف سے ان کو پش ملا، کیا آپ کی فیملی کی طرف سے بھی آپ کو پش تھا، یا ادھر آپ کو تھوڑا سا کرٹیسائز کیا گیا اس چیز پہ کہ کن کاموں میں پڑ رہے ہو؟ ہاں، یہ تھا کہ ان کا تھا کہ سیکیور دا منیمم، اس کے بعد جو مرضی کرنا ہے کرو. تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کمپیوٹر سائنس پڑھو اور آگے اس کے بعد دیکھ لینا. تو اس طرح سے تھا. تو ابھی تک آپ نے جو کچھ اچیو کیا، مطلب جس طرح آپ کے کافی شوز میں نے یونیورسٹی میں بھی دیکھے ہیں اور آپ کی ایکٹنگ میں نے دیکھی ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی ایکٹنگ ہے آپ کی. تو آپ اس چیز سے مطمئن ہیں ابھی تک کہ ہاں میں ایک اچھا تھیٹر آرٹسٹ بننے کی طرف جا رہا ہوں، یا مجھے وہ تو انسان سیکھتا تو ہے ہی وقت کے ساتھ ساتھ، اور جتنا سیکھے اتنا کم ہے، لیکن آپ خوش ہیں کہ ابھی تک جتنا میں نے کر لیا یا جتنا میں نے سیکھ لیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں اس چیز سے ابھی تک؟ جی بالکل. اور آگے آنے والے 5 سالوں میں کس جگہ پہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ آگے آنے والے 5 سالوں میں میں اپنے آپ کو، بڑا مشکل سوال ہے یہ، کیونکہ آپ اپنے اگلے لمحے کا نہیں بتا سکتے. بٹ ہاں، موسٹ پرابلی ٹیلی ویژن. لوگ موسٹلی یہ اسی خیال کے ساتھ تھیٹر میں بھی جاتے ہیں کہ وہ آگے ڈراماز یا فلمز وغیرہ کی طرف جا سکیں، بڑے پردے جسے ہم کہتے ہیں کہ بڑے پردے پہ آ سکیں. تو آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کی ایک خواہش ہو کہ ہاں کبھی کوئی بڑی فلم، کوئی ایک بریک تھرو جسے کہتے ہیں ملنا، جس سے کہ ریکگنیشن ہو، تو وہ اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے؟ ہاں، کیونکہ پاکستان کے اندر تھیٹر کی اتنی آڈینس نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے، اور
ہمارے یہاں تھیٹر ایک جو ہے نا بڑا اس کا ڈفرینٹ قسم کا لوگوں کا پرسپیکٹیو ہے, ٹھیک ہے. تو اب چونکہ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر تھیٹر ہو رہا ہے تو, اور اجوکا اور اجنتا دی کالونی وغیرہ انہوں نے ایک اچھا یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بٹ اسٹل ابھی ان کی وہ آڈینس نہیں بلڈ ہوئی نا, ٹھیک ہے. ٹیلی ویژن کی آڈینس اوبیسلی بہت واسٹ ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص ٹائم کے بعد آپ تھیٹر کے بعد آپ ٹیلی ویژن میں آنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. اچھا کاش بھائی, یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ٹیلی ویژن انڈسٹری ہے یا شوبز انڈسٹری جسے ہم کہہ لیں, جو بیسیکلی میڈیا سے ریلیٹڈ, ٹی وی پہ ریلیٹڈ ہے, اس پہ بہت اسٹریس, بہت زیادہ پریشر, اور کیونکہ آپ اپنی ایکٹنگ بھی آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے کہ وہ لوگوں کو پسند آئے نہ آئے, تو اس چیز کو آپ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں؟ اسی وہی بات ہے, کیونکہ ہر بندہ جو اپنا ٹائم نکال کے مجھے اسکرین پہ دیکھ رہا ہے, اوبیسلی وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یار کوئی آؤٹ کلاس یا ایسی کوئی چیز, کوئی ڈفرینٹ چیز دیکھنے کو ملے گی. اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کہ آج کل کے ایکٹرز آپ دیکھے ہوں گے کہ ان کی ایکٹنگ, جو بھی نئے ماڈلز بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آدھوں کو ایکٹنگ نہیں آتی, بالکل ٹھیک ہے, دے ماڈل, دے پریٹی فیس, لیکن دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیلیور ڈائلاگس, اور اس کی وجہ سے نا آڈینس کو وہ چیز اٹریکٹ نہیں کر رہی. تو ابھی تک آپ کی جو جرنی ہے وہ آپ کے ساتھ فیئر انف رہی ہے, یا آپ کو بھی کچھ ایسی کرٹیسزم اور کچھ ایسے نیپوٹزم کا, ہم بیسکلی میں کہہ لیتا ہوں, سامنا کرنا پڑے جس سے آپ ہوں کہ یار میں ڈیزرو کرتا تھا یہ چیز اور یہ چیز مجھے نہیں ملی؟ کافی مجھے میرے ساتھ ایسا کافی ہوا ہے. دا فیکٹ از کہ اوبیسلی میری موم اس انڈسٹری میں ہے میری, ٹھیک ہے, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو مل جاتا ہے کام نیپوٹزم سے, لیکن میجورٹی ایسا نہیں ہوتا. میں کافی ریجیکشن سے ہو کے آیا ہوں. آئی اسٹارٹڈ ماڈلنگ, اس کے بعد مجھے کافی پروجیکٹ سے نکالا گیا, ٹھیک ہے. میں بہت ریجیکشنز میں نے دیکھی ہیں لائف میں, خالی ٹی وی سیز میں نہیں, ڈرامہ کے آڈیشنز میں گیا ہوں. میرے جیسے 1000 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر بندے نے ایکٹر بنا, تو وہ ایک مورال ڈاؤن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نہیں ملا, پھر ٹرائی کیا, نہیں ملا, پھر میں کراچی گیا. تو وہاں سے میں نے ایک سوچا کہ یار نہیں, آئی ہیو ٹو ٹیک اے لیپ آف فیتھ. میں لاہور میں تھا, مجھے ایز سچ نہیں ملا. اسلام آباد بھی میں گیا. پھر جب میں کراچی گیا تو وہاں میں نے فیملی سے دور تھا, میں نے کہا کہ میں نے اپنی اسٹرگل شروع کرنی ہے اکیلے, وداؤٹ اینی فیملی نیم. کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں کس فیملی سے کیا کیا, تو میں نے نام ہی نہیں لیا. تو جب کراچی گیا میں نے خود اسٹرگل کی, ماڈلنگ میں شروع کیا, اپنے آپ پہ ورک کیا. وہاں سے کرتے کرتے پھر میں 2-3 کانٹیکٹس ایکچولی پی آر بنائی اپنی, میں نے, جو اس انڈسٹری کا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پی آر بنانی بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا, فار دوز ہو ڈونٹ نو کہ آکاش کوریوگرافر بھی ہیں اور ایکٹر بھی ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ورسٹائل پرسنالٹی ہیں, اسی طرح سیرت بھی ایک بہت ٹیلنٹڈ اور بہت اسکلفل پرسن ہے. اور کیونکہ میں نے پرسنلی ان دونوں کا کام خود دیکھا ہے اور دونوں ہی اپنی فیلڈ میں بہت آگے ہیں. اچھا, موسٹلی یہاں پہ لوگوں کا ایک یہ تجزیہ اور تبصرہ ہوتا ہے کہ وہ تھیٹر کو اور ٹی وی کو آپس میں مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی تھیٹر میں ایکٹنگ کر رہا ہے تو وہ ٹی وی پہ بھی ایکٹنگ کر لے گا, اور اگر کوئی ٹی وی پہ ایکٹنگ کر رہا ہے تو اوبیسلی وہ تھیٹر سے ہی شاید آیا ہوگا, جبکہ ایسا نہیں ہے. اب آج کی ڈراماز میں آپ لوگ کبھی دیکھ سکتے ہوں گے کہ کچھ ایسے ایکٹرز ہیں جن میں ایکٹنگ سکلز, اگر میں ایز اے ویور کہوں تو بالکل نہیں ہے, اور کافی بڑے نام اس وقت وہ بن چکے ہوئے ہیں صرف 1-2 ڈرامہ کی وجہ سے, کیونکہ ساتھ جو لیڈ رول ہیں وہ کوئی بڑے نام تھے, اور اس چیز کی وجہ سے وہ آ جاتے ہیں, اور جو جن کا حق ہے, جن میں ٹیلنٹ ہے, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس چیز پہ سیرت پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا ٹیک ہوگا کہ چلیں ہم اس چیز کو, تو ایک انڈسٹری کو تو چھوڑ دینا, انڈسٹری میں نیپوٹزم تو بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نیپوٹزم آپ کو ہٹ کر رہا ہے تو اس وقت آپ نے کیا ایکسٹرا آرڈینری چیز کرنی ہے کہ جو نیپوٹزم کے تھرو آگے آ رہا ہے آپ اپنی کسی اسکل سے اس کو پیچھے کر کے خود آگے آ سکیں, اپنا حق نہ کسی کو مارنے دیں بیسکلی؟ نہیں, میرا خیال سے جس کا جو قسمت میں ہوتا ہے اس کو ملتا ہے. اس میں نیپوٹزم یا اس کا اس سے تعلق نہیں ہوتا. آپ کے اندر اسکل ہوتا ہے تو آپ کو ملتا ہے. اچھا, جس طرح آپ اب پرفارم وغیرہ کرنے جاتے ہیں اسٹیج پہ, تھیٹر وغیرہ پہ ہیں وہ, تو ایک انگزائٹی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگ اس چیز کو پسند کریں گے, کیونکہ سامنے آڈینس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی بیٹھے ہوتے ہیں, میں ایلیمنٹس ہی کہوں گا, جو تنگ کرنے کے لیے بیسکلی آئے ہوتے ہیں, یا آپ سے چڑ رکھ کے آپ کا وہ کام خراب کرنے کے لیے بھی آئے ہوتے ہیں. تو اس چیز میں اگر کچھ ایسا ہو جائے تو تب آپ
کس طرح سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں؟ اچھا مزے کی بات بتاتا ہوں, شاید اسٹیج پہ اتنی انگزائٹی نہیں ہوتی, مجھے اس وقت کیمرہ کے سامنے زیادہ ہو رہی ہے. وہ یہی بات ہے, یہی فرق ٹھیک ہے. بالکل جی, میں اس چیز کو سمجھتا ہوں. آکاش بھائی آپ جس طرح ایکٹنگ کر رہے ہیں تو اوبیسلی وہاں پہ تو ایک آپ کی وہ کاسٹ ہے اور آپ کا وہ کریو جو ہے آپ کی اس کے ساتھ ایک ہیلو ہے اور ایک بات چیت کمفرٹ لیول ان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن بعض مرتبہ کچھ میں نے انٹرویوز کچھ ایکٹرس کے ایسے پڑھے ہیں جو کہتے ہیں جی ود ان ہمارا جو کریو ممبرز ہیں اور جو کاسٹ ممبرز ہیں وہی ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں کہ ہم سین سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور پروڈکشن اور جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ ہم پہ غصہ کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں. تو آپ اس چیز کو کس طرح سے پھر ٹیکل کرتے ہیں؟ میں ٹیکل کرتا ہوں کہ میں نا آئی ایم ویری فرینڈلی ود دا کیمرہ, کیونکہ اتنی عادت ہوتی ہے کیمرہ فیس کرنے کے لیے نا, تو آپ اتنے ریفائن ہوتے ہو اپنی ایکٹنگ میں کہ اگلا بندہ کچھ بھی کر رہا ہے نا, سپوز اگر آپ کو کلوز اپ شاٹ ہے تو اگر آپ نے چیٹ کرنا ہے تو دیر آر سم ٹائم کیا ہے نا, آپ آس پاس کے لوگ کچھ نہ کچھ حرکت ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ اف یو آر فرم ان یور ایکٹنگ نا, آپ کو پتا کہ اچھا آپ سین میں پکے ہو, ٹھیک ہے, دیٹ از وٹ این ایکٹر از نا. اگر میں ڈسٹریکٹ ہو جاؤں تو وہ فائدہ نہیں ہے. اب جس طرح ایکٹنگ میں بعض ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کچھ سینس تو آپ نے ایسے شوٹ کرنے ہوتے ہیں کہ جس طرح وہ دکھایا تو جا رہا ہوتا ہے کہ سامنے آپ کے کوئی کھڑا ہوا ہے, وہ چیٹ ہوتا ہے, ایگزیکٹلی وہ چیز ہوتی ہے اور بعد میں وہ ہوتا نہیں. تو اس طرح آپ کیونکہ آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہے اور آپ اس سے بات کرتے ہوئے آپ کے ایکسپریشن وہ ایک ایزی, جب وہ چیز نہیں ہوتا تب آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ یہ ہاں دس از ون تھنگ جو سنیماٹوگرافی میں بہت مشکل ہوتی ہے, بیکاز پہلے ایک ماسٹر شاٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب کلوز اپ پہ آتا ہے نا تو دی ایکٹر از ناٹ دیئر, تو میں نے جس کا سین بولنا ہے وہ بندہ ادھر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب میں صرف ایک ہاتھ ہے جو ڈائریکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ اپنے اس ہاتھ پہ دیکھ کے بولنا ہے, کیونکہ آئی لیول میچ کرنا ہوتا ہے. تو جب اس کو دیکھ کے بولتے ہو نا تو وہاں آپ وہ ایکٹنگ اسکل آپ کو ہوتا ہے نکالنا کہ اچھا یہاں پہ آپ نے ایکسپریشن دینے ہیں, ایک یہاں پہ کر کے تو یہ کر کے تو ماسٹر, ہاں ایگزیکٹلی, کوئی بندہ تو آ جائے گا. کیونکہ اوبیس بات ہے اگر ایک آپ کا مکالمہ ہی چل رہا ہے کہ آپ نے ایک لائن بولی ہے, سامنے سے ایک بندے نے لائن بولی ہے, لیکن جب آپ نے ہی لائنز بولی ہیں سامنے سے آپ کو ایکسپریشن نہیں آ رہا تو وہ پرومپٹ آپ کی وہ چیز آپ کو ایڈی پرومپٹ کرتا ہے کہ اچھا یہ وہ لائن بول رہا ہے. اب وہ اس فیل سے نہیں بولتا, وہ پرومپٹ کر رہا ہے, بٹ میں نے اسی فیل میں رہنا ہے کہ یار اچھا ہاں وہی سین چل رہا ہے. اور اکثر آپ کو امپرووائزیشن بھی آ جاتی ہوگی اس چیز. امپروو تو آئی گیس تھیٹر میں سب سے آپ کو تھیٹر میں تو سب سے زیادہ یہ چیز ہوتی ہے, اس میں امپروو تو چلتا ہی چلتا ہے, آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے امپروو. مجھے یاد ہے کہ جب ایف ڈی سی کے چل رہے تھے ایکٹرز ڈرائیو تو میں بھی آیا تھا, کیونکہ ہم دونوں ایک یونیورسٹی میں اور فورمن ڈرامیٹکس کلب ہم دونوں اس کا حصہ ہی ہیں ایک طرح کا. میں تو خیر تینوں بیسیکلی آکاش بھی رہ چکے ہوئے ہیں. تو جب میں گیا سامنے تو میں کوئی اور اسکرپٹ سوچ کے گیا تھا کہ اچھا مجھے سیریس جا کے اسکرپٹ کرنی ہے اور سیریس ایکٹ کرنا ہے, لیکن میرے ساتھ جو کو ایکٹر تھے اور ماشاء اللہ سے وہ ذرا کامیڈین ہے, تو انہوں نے وہ میری اسکرپٹ بالکل ہی چینج کر دی. اور اس وقت امپرووائزیشن کا مجھے تب پتہ چلا اچھا اس چیز کو جو میں کر کے گیا ہوں اس کو امپرووائزیشن کہتے ہیں, جو کہ مجھے پتہ نہیں تھی. لیکن تب سیرت نے کافی اچھا مجھے گائیڈ کیا اور مجھے اس چیز کو اور اپنے کہ میں اس کو کس طرح امپروو کر سکتا ہوں اس میں کافی مدد کی. اچھا سب سے پہلے سیرت میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ تھیٹر کے بارے میں کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ ایکسائٹ کرتی ہے؟ تھیٹر کے بارے میں سب سے زیادہ کون سی چیز جو ایکسائٹ کرتی ہے, جب آپ اسٹیج پہ جاتے ہو اور آپ کو فوری ایک ملتا ہے فیڈ بیک, ٹھیک ہے, آپ کا پلے ختم ہوتا ہے نا, آپ کو اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی پرفارمنس کی ہے, آپ کو اپریسیشن ملنی ہے آپ کو اسی ٹائم مل رہی ہے. تو یہ اس کی ایک سب سے مزے کی بات ہے کہ آپ ابھی کر کے اترتے اور آپ کو آ کے کہتے ہیں پتہ چل گیا کہ کس طرح کا ہوا ہے. آکاش بھائی آپ کو کیا چیز زیادہ ایکسائٹ کرتی ہے کہ ٹی وی جب میں ایکٹنگ کر رہا ہوں کوئی سین کرنے جا رہا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں کیا چیز ہوتی ہے کہ مجھے اس چیز پہ دھیان رکھنا ہے اور تاکہ میں اپنا ایک امپیکٹ چھوڑ سکوں؟ میں ہمیشہ ویریشن پہ, ڈائلاگ ویریشن پہ ہر بندہ کہتا ہے کہ اس پہ دھیان رکھنا ہے, کیونکہ ایک رٹے کی طرح بول دو گے, بٹ ڈائلاگ ویریشن جب آپ بولتے ہو نا, ٹھیک ہے, کہ یار جو آڈینس دیکھ رہی ہے نا اس کو یہ چیز کلک کر جائے, اس کو یہ چیز اٹریکٹ کر جائے. تو یہ چیز پہ میں بہت فوکس رکھتا ہوں کہ یار اگر مجھے کوئی ڈائلاگ ملا ہوا ہے بیکاز تو وہ میں نے بہت ویریشن سے بولنا ہے, ایکسپریشن سے بولنا ہے, ٹھیک ہے, انٹینسٹی سے بولنا ہے, ٹھیک ہے, آنکھوں میں انٹینسٹی ہونی چاہیے بیکاز کیمرہ یہاں ہوتا ہے, بالکل, ٹھیک ہے, اور وہ لائٹس ہوتی ہیں وہ تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے اچھا میرا اینگل کون سا اچھا آتا ہے, میرا یہ کون سا اچھا آتا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, تو مجھے اس چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. سیرت بیسکلی اگر ہم اس چیز کو تھیٹر کو ایک پنجاب والی سائڈ پہ لے کر آئے اگر پاکستان میں, تو پنجاب میں یہ چیز بہت زیادہ ایک سوسائٹل نورم آپ کہہ لیں کہ سمجھا جاتا ہے کہ تھیٹر اور اسٹیج ڈرامہ اس دونوں کو مکس کر دیا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ اسٹیج ڈرامہ بھی تھیٹر میں ہو رہا ہے تو چلو وہ بھی تھیٹر ہے, اور اس کو پھر ولگیرٹی ایک انسنسرڈ کنٹینٹ اور اس چیز سے کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو ہے ہی نیڑا گند. تو آپ کس کنجر خانہ بیسکلی آپ کہہ سکتے ہو, تو آپ کس طرح سے
اپنے اسٹینڈ کو آگے دینا چاہیں گے, اپنا ویو پوائنٹ اس چیز پہ دینا چاہیں گے کہ تھیٹر الگ ہے اور اسٹیج ڈرامہ الگ ہے, کیونکہ کچھ لوگوں میں ابھی بھی سمجھ اس چیز کی نہیں ہے. صحیح بات ہے. یار ایک دفعہ آپ ریپیٹ کر دیں گے ذرا. میں یہی ہے کہ اسٹیج ڈرامہ جو ہے اور تھیٹر جو ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آپ کس طرح سے آڈینس کو یہ چیز بتانا چاہیں گے کہ یہ دونوں چیزوں کو کمبائن نہ کیا جائے؟ یہ چیز سمجھانا لوگوں کو کافی مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے, میرے خیال سے لوگ خود سمجھدار ہیں, وہ کس چیز کو کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے ہاں جو اسٹیج ڈرامے ہیں اس کے اندر بھی بہت ہمارے نامور اداکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل افتخار ٹھاکر ہے, ٹھیک ہے, سہیل احمد عزیز صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنا ناصر چنیوٹی, اور یہ بہت بڑے نام ہیں, بہت بڑے نام ہیں, اور انہوں نے تھیٹر کے اندر اپنا نام بنایا تھا, اور پنجابی تھیٹر فار ایگزامپل اسٹیج ڈرامے, تو وہیں سے اپنا نام بنایا. اور مجھے یاد ہے میں سہیل احمد صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میں جب اپنا اسٹارٹ لیا تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ سہیل صاحب آپ کی جو شکل ہے اور آپ کے جو ایکسپریشن ہے نا وہ سیریس والے ہیں, تو آپ کامیڈی والی سائڈ پہ کیوں آنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ جب کہ سیریس رولز اچھے کر کے بھی گئے ہیں تھیٹر میں. کہتے ہیں میں نے ایک چیز دیکھی یار, جو سیریس رول کر رہے ہیں نا وہ آ رہے ہیں رکشے پہ, بائک پہ, جو کامیڈی کر رہے ہیں وہ آ رہے ہیں گاڑیوں پہ. میں نے کہا کہ شاید ہمارے یہاں پہ نا ایک مسئلہ عوام کا یہ ہے کہ وہ اسٹریس, ٹینشن اور یہ چیزیں بہت زیادہ لیتی ہے, اور جب سارا دن وہ ایک ٹینشن اسٹریس کا دن گزارنے کے بعد رات کو تھیٹرز میں انجوائمنٹ لینے کے لیے آتی ہے. بالکل ایسے وہاں پہ بھی آپ آ کے انہیں وہی دن بھر کی وہ ٹینشن اور وہی سیریس چیزیں دکھائیں گے تو وہ ٹی وی پہ چل ہی نہیں ہے. تھیٹر میں کامیڈی آپ تھوڑی سی دکھا دیں, وہ بھی خوش ہو جائیں گے, ہمارا بھی کام ہو جائے گا. تو بڑی اچھی ان کی مجھے ایک بات لگی. اچھا بس اس چیز کو تھوڑا سا اینڈنگ کی طرف لے کر آتے ہیں. میرا آپ دونوں سے بیسکلی ایک سوال ہے, سب سے پہلے سیرت آپ سے, کہ آپ کی جو سکسیس ابھی آپ کو مل رہی ہے, آپ اس کا کریڈٹ کسی ایک چیز کو اگر دینا چاہیں, اوبیسلی کریڈٹس تو بے شمار ہوتے ہیں, لیکن آپ کس چیز کو سمجھیں گے کہ ہاں یہ ایک چیز اس نے مجھے اس مقام تک پہنچائی ہے؟ اچھا, اگر میں لوگوں کا نام لوں, لوگوں کا نام, لوگ ہو سکتے ہیں, آپ کی قسمت, آپ کے پیرنٹس, کوئی بھی. ٹھیک ہے. اچھا, 3 لوگ ہیں جن کی وجہ سے, جن کی بدولت میں آج اس پوائنٹ پہ ہوں. ایک تو جو ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ہیں فارمن ڈرامیٹکس کلب کے حمزہ عامر, وہ تو گریٹ پرسنالٹی ہے. اور پھر ہماری جو کرنٹ ہمارے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ہیں حمزہ عدنان اور فاطمہ سہیل رانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تقریباً یہ سب نا کوئٹ کر دیا ہوا تھا نا, میں چھوڑ چکا تھا. میں اپنا جب, کیونکہ کالج میرا ختم ہوا تھا 2019 میں, اور پھر میرے گیپ ایئرز آئے تھے, اور میں نے اس سب چیز کو چھوڑ کے پیچھے چھوڑ چکا تھا نا. ٹھیک ہے, اور میں گھر پہ ہوتا تھا, اور میں دوستوں سے ملنا جلنا بھی ختم تھا میرا, بیسیکلی کوئی سوشل انٹریکشن نہیں تھی رہ گئی. اور ویسے تب کووڈ بھی آ گیا, اس کے 1 سال بعد چیری آن ٹاپ اس چیز نے کام خراب زیادہ کر دیا. اس کے 1 سال بعد پھر کووڈ بھی آ گیا, تو 1 سال پھر کووڈ کے اندر بھی رہا. اس کے بعد جب ہم واپس نارمل کی طرف آئے نا, تو ایک میرا یہ تھا کہ میں لوگوں سے ملتا جلتا کیونکہ نہیں تھا, تو لوگوں سے بات کرنے میں مشکل ہوتی تھی. اب جب میں نے یہ سوچا نا کہ ہمارے ایک آڈیشنس کال ہوئی تھی ایک پلے کے لیے, جس کے ڈائریکٹر تھے فاطمہ سہیل رانا اور حمزہ علی عدنان. انہوں نے تو وہ میں چلا گیا کہ ٹرائی کر لیتے ہیں, لیکن میں چلا تو گیا کیونکہ آئی نیو کہ میرے اندر یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, میں چلا تو گیا, لیکن میں وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرتا میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ میری ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں, میرے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں, میرے کان لال ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کافی پش دیا ہوگا؟ نہیں, اس وقت ابھی تک پش نہیں آیا تھا. اچھا, ابھی لوگ جا رہے ہیں سامنے, جس طرح آپ کے آڈیشنز ہوئے تھے نا, بالکل جو میں نے لیے تھے, جی جی بالکل میرے بھی ویسے ہی ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور میں وہاں پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یار پتہ نہیں میں کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. میں اسٹیج پہ جاتا اور میں بے ہوش ہو جاتا. میری اس ٹائم پہ وہ حالت تھی, کیونکہ میں نے بالکل ہر چیز چھوڑی ہوئی تھی, اور میں دوبارہ ایک طرف سے اس میں آنا بہت مشکل کام تھا. ٹھیک ہے, اور پھر فاطمہ سہیل رانا کیم ٹو می, انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, انہوں نے کہا سیرت کوئی بات نہیں, مطلب انہوں نے آپ پہ پوٹینشیل وہ دیکھ لیا تھا. ہاں, انہوں نے دیکھ لیا تھا. اس کے بعد میں وہاں پہ گیا ہوں, میں نے آڈیشن اچھا دیا, اور اس کے بعد وہ پلے تو نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد جو نیکسٹ پلے ہوا تھا نا, اس کے اندر انہوں نے مجھے کاسٹ کیا, اور پھر ان سے میں نے اتنا کچھ سیکھا کہ اب کہہ لو کہ میں وہ جو سیکھا ہوا نا وہی اپلائی کر رہا ہوں. اسی وجہ سے اس وقت میں ڈائریکٹر ہوں, زیادہ چل رہی ہے, اور
बस इसी तो तरह आकाश से। भाई आप अपनी सक्सेस का राज किस चीज़ को समझते हैं? आई गेस मेरी सक्सेस, अभी तो मैंने सक्सेस वो देखी नहीं जो मैंने देखनी बिल्कुल, वो है तो अभी तो जितना काफ़ी इंसान जितना सीखे हाँ उतना जितना कम है। अभी हो रहा है, लेकिन मैं 2 लोगों को देता हूँ। एक तो मेरी माँ, बिकॉज शी वॉज एन एक्ट्रेस, तो मैं बचपन से ही सेट पे ही मेरा बिल्कुल। चाइल्डहुड गुजरा है, मैंने उनको देखा है एक्टिंग करते देखा है, मैंने कैमरा देखा, तो मैं तब से आई एम क्रेजी अबाउट कैमराज एंड एक्टिंग एंड ऑल। तो उनसे मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली है। उनके साथ मैं डायलॉग रिहर्स करता था जब मैं 8 साल का 6 साल का था, तो मैं उनसे शुरू से ही मुझे उन लोग काफ़ी सिखाया। दूसरा एक डायरेक्टर हैं फैसल बुखारी साहब, जी तो उनके साथ मैं जब स्ट्रगलिंग कर रहा था अपना, तो मैंने उनसे काफ़ी मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि यार खुद के बल पे कैसे जाते हैं। बिल्कुल। तो ही गाइड में, अच्छा ये करना चाहिए, ये एक्टिंग होती है, पॉलिश किया, सिखाया, अच्छा एक एक्टर का स्टाइल क्या होता है, एक एक्टर कैसे प्रेजेंट करता है अपने आप को, क्या होता है, बिकॉज ये फील्ड एक बहुत अलग चीज़ है। यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे आपको चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, बिल्कुल दिखाना ठीक है। पड़ती है। तो मैंने उनसे काफ़ी चीज़ सीखी। तो आई गेस ये 2 लोग हैं जो मुझे आगे भी, जिनको मैं लुक अप टू करता हूँ। और सो आई होप व्यूअर्स के एक जो मेरा टॉपिक जो मैं लेकर आया था, थिएटर आर्टिस्ट वर्सेस टीवी आर्टिस्ट, एक थोड़ी सी ये चीज़ इम्पैक्ट क्रिएट करने में शायद, बिल्कुल मैं उसको नहीं कहूँगा कि इम्पैक्ट क्रिएट करे, क्योंकि हर चीज़ वक्त के साथ साथ ही आगे बढ़ती है, बट आई कैन से डैट कि मैंने अपना रोल एक प्ले किया है कि मैं इन दोनों की जो एक कंपेटिबिलिटी है उस चीज़ को आगे रख सकूँ इन फ्रंट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री एंड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ताकि कुछ समझ बूझ आ सके लोगों में कि थिएटर अलग है और टीवी अलग है, और ऑब्वियसली जब इन दोनों के जो एक्टर्स हैं उनकी कंपैटिबिलिटी भी आपस में अलग ही होगी। सो थैंक यू सो मच टू यू बोथ कि आपने अपना great टाइम having दिया, me. और Thank you. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा ही आया बहुत होगा मज़ा बात आया। करके। थैंक यू सो मच, और थैंक्स फॉर हैविंग मी। बाकी इसके साथ हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।